آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ آئیے مسلمانوں کے عروج زوال پر ایک مختصر سی تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ محمد قاسم طارق موضع بھرولی متعلم درجہ حفظ کی زبانی، میں انہیں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ تصور کریں، جب یہ کہ وطنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے ان کا سیل روا اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تربیت میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان بھی اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور رعب و حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستانیں برزبان تھی۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی، جس سرزمین پر وہ قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی۔ سچ کہا کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر، مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ وہ اسلام کے نام لیوا آج پہ در پہ شکست کھا رہے ہیں، چین سے لے کر افریقہ کی ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکست کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھئے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج تک پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھیے ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لے تاکہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔